السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 186 ایپیسوڈ نمبر 186 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 580، بدلہ۔ کسی شہر میں ایک بھشتی یعنی پانی بھرنے والا رہتا تھا جو ایک سونار کے گھر میں پانی بھرا کرتا تھا۔ اسے پانی بھرتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس سونار کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ جس قدر خوبصورت تھی اسی قدر نیک اور پاک و صاف تھی۔ ایک روز وہ بھشتی پانی بھرنے کو آیا تو اس نے سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ اس عورت نے بمشکل ہاتھ چھڑایا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونار گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج دکان پر کون سا کام خدا کی رضا کے خلاف کیا ہے؟ سونار بولا کہ آج ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن پہناتے ہوئے مجھے اس کا بازو بڑا خوبصورت نظر آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، بس یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ تمہارے بھشتی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کیوں کھینچا۔ سونار نے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگا، میں کل والی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، خدا مجھے معاف فرمائے۔ دوسرے روز وہ بھشتی آیا تو کہنے لگا کہ کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ سونار کی بیوی نے کہا، میاں بھشتی جاؤ، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو میرے شوہر کا قصور ہے۔ سبق: ہمارے بعض گناہوں کا کچھ بدلہ یہاں بھی مل جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی برا چاہتا ہے۔ اپنی عزت کو بچانا ہے تو دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 581، نحوست ظلم۔ ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلا۔ اس نے گاؤں میں ایک ایسی گائے دیکھی جس نے بادشاہ کے سامنے من بھر دودھ دیا۔ ایسی عمدہ گائے دیکھ کر بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس گائے پر میں قبضہ کر لوں گا۔ چنانچہ اسی ارادے سے بادشاہ دوسرے دن پھر اس گاؤں میں پہنچا اور دیکھا کہ گائے کا مالک دودھ دو رہا ہے، مگر آج گائے نے پہلے دن کا آدھا دودھ دیا۔ بادشاہ نے مالک سے پوچھا، آج کیا بات ہوئی کہ اس نے پورا دودھ نہیں دیا؟ مالک نے جواب میں کہا، شاید ہمارے بادشاہ نے کسی ظلم کا ارادہ کر لیا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی وقت اس گائے پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ گائے نے بھی اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ سبق: برا ارادہ اور ظلم کی نحوست سارے ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ بس ہم سب کو بری نیتوں سے اور ظلم کے ارادوں سے باز رہنا چاہیے۔ حکایت نمبر 582، نیت کا پھل۔ نوشیرواں ایک بار شکار کے لیے نکلا۔ اسے پیاس نے ستایا تو ایک باغ میں وہ داخل ہوا۔ باغ میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ نوشیرواں نے اس سے پانی مانگا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ پانی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایک انار کھلاؤ۔ وہ لڑکا ایک انار توڑ کر لایا۔ وہ انار بہت میٹھا تھا۔ نوشیرواں نے کھاتے ہوئے نیت کر لی کہ یہ باغ اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ اتنے میں انار ختم ہو گیا تو دوسرا انار لانے کے لیے کہا۔ لڑکا ایک اور انار لے کر آیا۔ بادشاہ نے وہ کھایا تو ترش پایا۔ بادشاہ نے کہا
کہ یہ انار کسی دوسرے درخت سے لائے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، اسی پہلے درخت سے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس کا مزہ کیسے بدل گیا؟ تو لڑکے نے جواب دیا، جب سے بادشاہ کی نیت بدل گئی تب سے اس انار کا ذائقہ بھی بدل گیا۔ سبق: جیسی نیت ویسی برکت۔ حکایت نمبر 583، صدقے کی برکت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دی، پھر سے آٹا گوندا، اچانک ہوا آئی اور سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کیا، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا، اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ خدا سے پوچھا تو خدا نے فرمایا، اے داؤد، ہمارا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا۔ کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کر لیا۔ وہ تاجر سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا کہ 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو دیا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ سبق: اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کئی بلائیں دفع ہو جاتی ہیں۔ حکایت نمبر 584، سنگ دل حاکم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک علاقے کا حاکم مقرر فرماتے وقت ایک عہد نامہ لکھوانا چاہا۔ جب وہ عہد نامہ لکھ رہا تھا تو اس کا چھوٹا بچہ آ گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بچے سے پیار کرنے لگے۔ بچے کے باپ نے کہا، حضور، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے آج تک کسی بچے سے بھی اس طرح پیار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ عہد نامے کو پھاڑ دو اور گھر کی راہ لو۔ جس شخص کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار نہیں، وہ رعایا سے پیار و محبت سے کیسے پیش آئے گا؟ میں ایسے سنگ دل شخص کو حاکم نہیں بنا سکتا۔ سبق: حاکم کے دل میں رعایا کے لیے شفقت اور پیار کا ہونا ضروری ہے۔ حکایت نمبر 585، جزا اور فضا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک خوبصورت خوشنما پرندہ خریدا۔ اسے جب پنجرے میں ڈالا تو ایک دوسرا پرندہ اڑتا ہوا اس پنجرے کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ بول کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس قیدی پرندے نے پنجرے میں بولنا بند کر دیا اور بالکل چپی سادھ لی۔ مالک نے یہ دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پنجرا منگوایا اور پرندے سے فرمایا، تمہارے مالک نے تمہیں قیمت دے کر خریدا ہے، اس کا تم پر حق ہے، تم نے بولنا کیوں بند کر دیا؟ پرندے نے جواب دیا، حضور، اس سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا خیال چھوڑ دے، میں جب تک پنجرے میں ہوں اب کبھی نہیں بولوں گا۔ آپ نے فرمایا، بھلا کیوں؟ اس نے کہا، حضور، میں وطن اور اولاد کی محبت میں روتا تھا کہ یہ میرا بھائی پرندہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، نادان، جزا اور فضا چھوڑ دے ورنہ عمر بھر پنجرے میں قید رہے گا، صبر اور سکوت اختیار کر لے، پھر دیکھ تجھے کیسے آزاد کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پرندے کا جواب بیان کیا تو شخص نے کہا، حضور، تو پھر آپ ہی اس کو آزاد کر دیجئے، میں نے تو اسے خوشگمانی کے لیے خریدا تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی گرہ سے اس کی قیمت دے کر اس پرندے کو آزاد فرما دیا۔
سبق: مشکل اور مصیبت کے وقت کبھی گریہ و واویلا ناشکری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کی رضا پر راضی رہ کر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔